اور اسی حدیث قصہ کی تلاوت کے ساتھ ساتھ آج کی مجلس کا دوسری مجلس کا پروگرام شروع ہو رہا ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وہ کاغذ مجھے دے دیجیے کہ جانے سے پہلے یہ مائک لیجیے۔ مل گئی بھیا؟ امام بھائی وہاں سے حدیث کسا لیتا ہے؟ آپ کتاب لے آئی، میں نکالوں گا۔ وہ کاغذ دے کے چاہیے نام لکھیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روی عن جابر بن عبد اللہ الانصاری عن فاطمة الزہرا علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة انہا قالت دخل علی بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمة فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذ بالله يا بتاع من الذوق فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت انظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام علیک یا اماہ فقلت وعلیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال یا اماہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانہا رائحۃ جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نعم ان جدک تحت الکساء فاقبل الحسن نحو الکساء وقال السلام علیک یا جداه یا رسول اللہ اتاذن لی ان ادخل معک تحت الکساء قال وعلیک السلام یا ولدی و یا صاحب حوضی قد اذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على فما كانت الا ساعة واذا بولد الحسين عليه السلام قد اقبل وقال السلام عليك يا امه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا امه اني اشم عندك رائحة طيبة كانها رائحة جد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نعم ان جدک واخاک تحت الکساء فذن الحسین علیہ السلام نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ السلام علیک یا من اختار اللہ وتاذن لنا ندخل معکما تحت الکساء فقال وعلیک السلام یا ولدی ویا شافع امتی قد اذنت لك فدخل معهما تحت الکساء اللهم صل علی محمد فاقبل عند ذلك ابو الحسن علي بن ابي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا ابا الحسن ويا امير المؤمنين فقال يا فاطمة اني اشم عندك رائحة طيبة كانها رائحة اخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه واله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فاقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام علیک یا رسول اللہ اتاذن لی نکون معکم تحت الکساء قال له علیک السلام یا اخی و یا وسی و خلیفتی و صاحب لوائی قد اذنت لك فدخل علی تحت الکساء اللهم صل علی محمد ثم اتیت نحو الکساء وقلت السلام علیک یا ابتاه یا رسول اللہ اتاذن لی نکون معکم تحت الکساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بغتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله صلى الله عليه وآله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي یولمنی ما یولمہم ویحزننی ما یحزنہم انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم وعدو لمن عاداہم محب لمن عابہم
إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمر منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلكا تسري إلا في محبته هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء اللهم صل على محمد. فقال الأمين جبريل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد. فقال جبريل عليه السلام يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مضية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا تسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء اللهم صل على محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا في محافل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت لهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله احفظنا وفاض شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذن والله احفظنا وسعيدنا وكذلك شيعتنا فاضوا وسعيدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد. آپ کی محبت ہے اللہ سے مائک نکال دیں بر محمد و آل محمد صلوات صلی علی محمد. آپ نے نام تو بتایا نہیں تھا. سمر حسین صاحب سے گزارش ہے کہ سلام پیش کریں. پر محمد و آل محمد صلوات. یہ ابھی کراچی سے تشریف لا رہے ہیں تو نیا کلام بہترین کلام آپ کو سننے کو ملے گا انشاءاللہ. پر محمد و آل محمد صلوات. اللہ حضرات یہ کلام پیش کرتا ہوں.
چونکہ اس تمام سلسلے کی اگر آپ دیکھیں تو ابتدا جہاں ہمیں نظر آتی ہے وہ جناب حضرت ابو طالب سے نظر آتی ہے، تو ان کی اس نشان میں دیکھیے گا یہ کلام پیش کرتا ہوں. یہ ایک طرح ہی کلام تھا جس میں میں نے پیش کیا ہے کہ احسان تیرے ایسے چکائے ابو طالب، احسان تیرے ایسے چکائے ابو طالب، ہر ایک محمد نظر آئے ابو طالب. احسان تیرے ایسے چکائے ابو طالب، ہر ایک محمد نظر آئے ابو طالب. اور قد آپ سے کوئی بھی بڑھائے ابو طالب، قد آپ سے کوئی بھی بڑھائے ابو طالب، جچتی ہی نہیں اس پہ قبائے ابو طالب. قد آپ سے کوئی بھی بڑھائے ابو طالب، جچتی ہی نہیں اس پہ قبائے ابو طالب. اور سرسبز خدیجہ کا چمن ہو گیا پھر سے، سرسبز خدیجہ کا چمن ہو گیا پھر سے، صحرا میں چلی ایسی ہوائے ابو طالب. سرسبز خدیجہ کا چمن ہو گیا پھر سے، صحرا میں چلی ایسی ہوائے ابو طالب. اور شعر دیکھیے کہ راحت میں محمد کی رہے ہیں پس پردہ، راحت میں محمد کی رہے ہیں پس پردہ، مشکل میں مگر سامنے آئے ابو طالب. راحت میں محمد کی رہے ہیں پس پردہ، مشکل میں مگر سامنے آئے ابو طالب. اور شعر دیکھیے کہ آغاز دعا آمد عباس ہے، لیکن آغاز دعا آمد عباس ہے، لیکن اصغر پہ ہے تکمیل دعائے ابو طالب. آغاز دعا آمد عباس ہے، لیکن اصغر پہ ہے تکمیل دعائے ابو طالب. اور یہ وحی خدا دیکھیے قرآن سے پہلے، یہ وحی خدا دیکھیے قرآن سے پہلے، اللہ کے الفاظ سنائے ابو طالب. یہ وحی خدا دیکھیے قرآن سے پہلے، اللہ کے الفاظ سنائے ابو طالب، اللہ کے الفاظ سنائے ابو طالب. اور بچپن میں رسالت نے قدم جو بھی اٹھایا، رسالت دیکھیے بچپن میں رسالت نے قدم جو بھی اٹھایا، تھی پیش نظر آپ کی رائے ابو طالب. بچپن میں رسالت نے قدم جو بھی اٹھایا، تھی پیش نظر آپ کی رائے ابو طالب. اور شعر دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز ان میں تکمیل پہ تھی، لیکن ایک چیز دیکھیے گا کہ تھی پیش نظر آپ کی رائے ابو طالب. اور یوں ذات محمد کی ہیں تکمیل کا حصہ، یوں ذات محمد کی ہیں تکمیل کا حصہ، بے سایہ محمد کے ہیں سایہ ابو طالب. یوں ذات محمد کی ہیں تکمیل کا حصہ، بے سایہ محمد کے ہیں سائے ابو طالب. اور شعر دیکھیے کہ بند آنکھوں سے چلتے تھے علی فخر سے جن پر، علی دیکھیں بند آنکھوں سے چلتے تھے علی فخر سے جن پر، وہ پائے محمد تھے کہ پائے ابو طالب. بند آنکھوں سے چلتے تھے، بند آنکھوں سے چلتے تھے علی فخر سے جن پر، وہ پائے محمد تھے کہ پائے ابو طالب. اور ایمان کی اسناد قلم چھین کے بانٹیں، شعر دیکھیں کہ ایمان کی اسناد قلم چھین کے بانٹیں، یہ شک ہے محمد پہ بجائے ابو طالب. ایمان کی اسناد قلم چھین کے بانٹیں، یہ شک ہے محمد پہ بجائے ابو طالب.
اور معراج پہ شاید یہ مفہوم دیکھیے کہ معراج پہ معمور یہ کہتے ہیں فرشتے، معراج پہ معمور یہ کہتے ہیں فرشتے، پائے گئے اس عرش پہ پائے ابو طالب، معراج پہ معمور یہ کہتے ہیں فرشتے، پائے گئے اس عرش پہ پائے ابو طالب۔ اور آخری شعر مکتے سے پہلے دیکھیے کہ پیدائش عباس پہ انگلی سے علی نے، پیدائش عباس پہ انگلی سے علی نے پیشانی پہ لکھا ہے برائے ابو طالب۔ پیدائش عباس پہ انگلی سے علی نے، پیدائش عباس پہ انگلی سے علی نے پیشانی پہ لکھا ہے برائے ابو طالب۔ اور مکتا کے مدحت کے ثمر آپ کی نعتوں نے مسلسل، مدحت کے ثمر آپ کی نعتوں نے مسلسل، چلتی ہوئی آندھی سے بچائے ابو طالب، چلتی ہوئی آندھی سے بچائے ابو طالب۔ پیدائش عباس پہ انگلی سے علی نے پیشانی پہ لکھا ہے برائے ابو طالب۔ نعرہ سلوات۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ میں ان کو بہت اچھی طرح سے نہیں جانتا تھا، لیکن جب سے شعر سنا ہے اب ان کا تعارف میں کر سکتا ہوں۔ یہ بہت ہی بڑے مومن ہیں اور ہمیں خوشی ہے کہ ہماری بد میں آئے اور اس مجلس میں سلام پڑھا۔ اب بلا کسی تاخیر کے، کیونکہ مولانا پہنچنے والے ہیں، میں عباس حسن صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ سلام پیش کریں۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ پہنچے غریب شہر مدینہ تو رو دیے، عابد کا دل غموں سے بھرایا تو رو دیے، پہنچے پاؤں میں آبلے تھے، چلے اور ٹھہر گئے، پاؤں میں آبلے تھے، چلے اور ٹھہر گئے، روزہ رسول کا نظر آیا تو رو دیے، پہنچے بیٹھے زمین پہ سر کو جھکائے ہوئے ماں، بیٹھے زمین پہ سر کو جھکائے ہوئے ماں، سایہ
کسی ردا کا تو رو دیے پہنچے عباس کی وفا کا شجاعت کا ذکر تھا عباس کی وفا کا شجاعت کا ذکر تھا بیٹے نے آنکھ باپ کو پوچھا تو رو دیے پہنچے ام البنین کو بیٹوں کا پرسا دیا مگر ام البنین کو بیٹوں کا پرسا دیا مگر زہرا کو دے سکے دلاسا تو رو دیے پہنچے فرماتے تھے شہید ہوئے اخیر و تمام فرماتے تھے شہید ہوئے اخیر و تمام بے شیر کو کسی نے جو پوچھا تو رو دیے ہے بے شیر کو کسی نے جو پوچھا تو رو دیے پہنچے روداد کربلا کی سنایا سنایا کیے ماں جب ذکر شہر شام کا آیا تو رو دیے ہے جب ذکر شہر شام کا آیا تو رو دیے
دل غموں سے بھرایا تو رو دیے پہنچے خاندان زہرا پہ باواز بلند صلوات حضرات مومنین بڑی تاخیر ہو گئی ہے، لیکن مجھ کو یہ بتایا گیا ہے کہ جیسے میں مرثیہ ختم کروں گا قبلہ ممبر پر تشریف لائیں گے اور محمد و آل محمد صلوات۔ فاتحہ شہیدان کربلا۔ شہادت حضرت مسلم سلسلے مرثیہ کے چند بند پیش کرنا۔ آجا انسان کے لیے موت ہے غم بے وطنی کا، انسان کے لیے موت ہے غم بے وطنی کا، جہاں کا ہے اندوہ علام بے وطنی کا، ارے صدمہ نہیں کچھ ماں سے کم بے وطنی کا، آفت ہے قیامت ہے ستم بے وطنی کا، آفت ہے قیامت ہے ستم بے وطنی کا، کانٹوں کے علم سید سجاد سے پوچھو، ارے ایذائے سفر مسلم ناشاد سے پوچھو، ایذائے سفر مسلم ناشاد سے پوچھو، کر کے سوئے چرخ کہا خدا، ہے یہ باندے نے جو کو ظلم اٹھایا، ارے غم یہ ہے کہ ہے دور ید اللہ کا چھایا، شبیر کے ہاتھوں سے کفن ہم نے نہ پایا، شبیر کے ہاتھوں سے کفن ہم نے نہ پایا، ارے دنیا سے سوئے خلد کوئی دم میں سفر ہے، یا ہم پہ جو کچھ بن گئی کیا ان کو خبر ہے، یا ہم پہ جو کچھ بن گئی کیا ان کو خبر ہے، یہ کہتے تھے مسلم کی لائنوں نے کازارا، ایک سنگ ستم اس لگ ماجو پہ مارا، ارے ریش اور غریباں میں لہو بھر گیا سارا، جب حال یہ پہنچا تو کہاں جنگ کا یارا، جب حال یہ پہنچا تو کہاں جنگ کا یارا، آدھا سے کہا دل میں ذرا رحم کو جا دو، غش آتا ہے پانی مجھے تھوڑا سا پلا دو، غش آتا ہے پانی
پانی مجھے تھوڑا سا پلا دو، دشمن تو کئی سو تھے یہ بے یارو مددگار، برچھی کبھی پڑتی تھی کبھی پڑتی تھی تلوار، ارے اندوہ پہ اندوہ تھے آزار پہ آزار، کسی آسے کے کاموں تکتے تھے ہر بار، کسی آسے کے منہ تکتے تھے سربار، بازو کو ستمگار جو باندھے تھے رسن سے فوارہ خون چھڑتا تھا ہر زخم بدن سے، فوارہ خون چھڑتا تھا ہر زخم آخری بند کی زحمت ہے سے، جناب سیدہ کہتی مسلم تیری شرمندہ احسان ہوئی، مسلم تیری شرمندہ احسان ہوئی، ارے مسلم تیری اس لاش کے قربان ہوئی، ارے مسلم تیرے مر جانے سے نالا ہوئی، ماتم میں تیرے چاگری باہوئی، ماتم میں تیرے چاگری باہوئی، ارے غم گوئی ہوں دل افگار ہوں مجروح ہے جگر، تو بے کفن و گور ہے میں بھی گلے سر ہوں، تو بے کفن و گور ہے میں بھی کھلے سر ہوں، انسان کے لیے موت ہے غم بے وطنی کا، جزاک اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ حضرت مومنین قبلہ کعبہ محبوب مہدی صاحب آپ کے درمیان پہنچ گئے ہیں، اور جتنا مجھے معلوم ہے ایک جملے میں کہنا چاہوں، زحمت سلاسل کا دن گزرا ہے ان کا، اور بہت کوششیں بڑی ہمت کے بعد یہ یہاں پہنچے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو اور قوت تقویت دے اور بہتر انداز سے یہ ذکر اہل بیت کرتے رہیں، جس طرح سے ان کی واحد شخصیت نے پورے عالم میں زہرا اور زہرا کے خانوادے کا علم اٹھایا ہوا ہے۔ میری بس ان سے گزارش ہے کہ قبلہ آپ اپنا خیال رکھیں اور مولا آپ کو سلامتی دیں، بہتر سے بہتر انداز سے آپ کرتے رہیں۔ ایک بار بآواز بلند صلوات سے ان کا استقبال۔ حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی ہمت ہے آپ حضرات کی ماشاءاللہ، اتنی رات میں، اور صبح کا ظاہر ہے کہ یہ ویک ڈے ہے، ویک نائٹ ہے، اور بہرکیف بھی میں آپ کے خطوں پہ عرض کرتا ہوں۔ پہلے آپ کو معلوم ہے کہ ماشاءاللہ شباہت صاحب اور ان کی فیملی جو خدمات میں مصروف ہے قوم کی، اور آپ سب حضرات جس طرح، تو اس میں وہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خون کا اثر آتا ہے، کیونکہ ان کے والد خود بہت ہی نیک اور مومن تھے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ان کا انتقال جس کیفیت میں ہوا، واقعاً وہ کیفیت ہے کہ جس میں انسان رشک کرتا ہے کہ بھئی ایسی موت اور ایسا اختتام زندگی کا ہم کو بھی حاصل ہوا۔ اور اس کے بعد پھر جو عالم دین وہاں موجود تھے جنہوں نے پورا ان کے تجزیہ و تسکین کے کام انجام دیے، تو یہ وہی زمانہ تھا، حج کا زمانہ تھا، حج کے لیے وہ گئے ہوئے تھے، اور
ज़ियारत की नीयत से गए हुए थे। तो बाहर कैफ उनके लिए एक सूरह फातिहा हज़रात पढ़ दें। बशारत हुसैन साहब मरहूम किश्वरी फ़ातिमा मरहूमा और रज़िया बानो मरहूमा, इनके लिए और जुमला मरहूमिन मरहूमात तमाम शुहदाए राह हक़ और बिलखुसूस अज़ादारान मज़लूम करबला जो इस दुनिया में नहीं रहे, उन सब के लिए आपसे गुजारिश है सूरह फातिहा पढ़कर रोशनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन खातिमिन नबीय्यीन रहमतिल लिल आलमीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीइ दुनूबिना व तबीबि नुफूसिना व मुतahhiri क़ुलूबिना मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صلوات. حضرات یہ طے شدہ ہے کہ بہت تفصیلی گفتگو کا وقت نہیں رہ گیا ہے، میں اس کا خیال رکھوں گا انشاءاللہ. اور ظاہر ہے کہ بہت سی مناسبتیں ہیں آج کی. ایک تو مناسبت جو آج کی تاریخ گزری ہے شہادت کی امام محمد باقر علیہ السلام. نہ صرف محبان اہل بیت پر، نہ صرف عالم اسلام پر، بلکہ عالم انسانیت پر ان کا بہت بڑا حق ہے. اس لیے کہ ائمہ اطہار ہمارے جو امام ہیں، ہم جب ان کا ذکر کرتے ہیں کہتے ضرور ہیں کہ ہمارے امام ہیں، لیکن آپ میں سے کسی کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہوگا کہ وہ ہمارے تو امام ہیں، دوسروں کا امام نہیں ہیں. خصوصیت یہ ہے کہ جب ہم ان کو مولا کہتے ہیں تو ساتھ میں لفظ کائنات لگا دیتے ہیں. کائنات کے امام ہیں، کائنات کے مولا ہیں. ابھی کوئی مانے یا نہ مانے، مولا تو مولا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، خدا تو خدا رہے گا نا. اللہ کو اگر پوری کائنات ماننے لگے اور کوئی کافر نہ رہے تو کیا خدا زیادہ اکبر ہو جائے گا؟ اگر کوئی ماننے والا نہ رہے خدا کو، خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ، تو کیا خدا نعوذ باللہ کچھ کم ہو جائے گا؟ خدا خدا رہے گا. کم زیادہ کون ہوں گے؟ ماننے والے، نہ ماننے والے. جو مانے گا وہ بڑا ہوگا، جو نہیں مانے گا وہ چھوٹا ہو جائے گا. اسی طرح علی تو علی رہیں گے، جو مانے گا وہ بڑا ہوگا، جو نہیں مانے گا وہ چھوٹا ہوگا. تو علی کی شان، امام کی ذات، ان کی شان اپنی جگہ باقی رہے گی، اور اس سے ان کی عظمت پر کوئی حرف نہیں آتا کہ کوئی مانے یا نہیں مانے. اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ ائمہ بقی کی جب بات ہم کرتے ہیں تو یہ صرف ہمارے امام کہتے ضرور ہیں، یہ ہماری محبت ہے کہ ہم کہتے ہیں ہمارے امام، لیکن اصل میں یہ امام سب کے ہیں. فرق یہ ہے کہ کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا ہے، بس ماننے نہ ماننے کی بات ہے.
تو جنت البقیع کا جو مسئلہ ہے یہ عالمی مسئلہ ہے، یہ انسانی مسئلہ ہے. اور الحمدللہ ابھی کل ہی ایک کانفرنس ہوئی ہے اسی موضوع پر. ہر امام کی شہادت کے موضوع پر انٹرنیشنل ایک کانفرنس زوم پر ہوتی ہے. تو مجھے نہیں معلوم کہ آپ تک پہنچتی ہے کہ نہیں. بڑے بڑے علماء، مختلف مذاہب کے مسالک کے علماء اس میں شریک ہوتے ہیں اور اپنے نظریات کا اظہار کرتے ہیں. تو یہ ایک تحریک ہے، اور اس خاص طور پر جو ائمہ بقیع ہیں ان کی شہادت کے موقع پر ہمیں ہر حال میں ان کا ذکر کرنا ہے. تو بقیع کو صرف 8 شوال تک محدود نہیں کرنا ہے. تو ایک بات تو یہ ہو گئی. اس کی ایک صورت، ایک تجویز ہم نے پیش کی تھی. کل کی مجلس وہاں کی تھی ہمارے شکاگو میں، تو اس میں بھی ہم نے تجویز پیش کی، اور کانفرنس میں بھی ہم نے یہ تجویز پیش کی کہ اس کو ہم یاد رکھیں. اس کے بہت سے ذریعے، ان میں سے ایک یہ ہے مثلا کہ جو سینٹرز ہیں، سینٹرز ایٹ لیسٹ کوئی ایک کوئی بینر جو آپ کی پسند کا بینر ہو، جس پر تصویر ہو جنت البقیع کی، جو آپ پسند کریں جس طرح، لیکن اس پہ جنت البقیع ہو. وہ شہادت ائمہ بقیع کے موقع پر ضرور امام بارگاہوں میں لگنی چاہیے. یہ ان ائمہ کا ہم پر حق ہے. یہ تو گزارش کس سے ہے؟ سینٹرز پوری دنیا کے جتنے ہیں ان کے جو ذمہ داران ہیں ان سے ایٹ لیسٹ مستقل رہے تو سبحان اللہ، لیکن ایٹ لیسٹ جو شہادت کی تاریخیں ہیں. ابھی انشاءاللہ آپ محرم میں جو عزاداری کریں گے اس میں 25 تاریخ آئے گی، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ سفر میں 28 تاریخ آئے گی. تو ان تاریخوں میں ائمہ بقیع کی کم سے کم ان تاریخوں میں طے کر لیں کہ ہم جو بھی منتخب کر لیں، جو بھی آپ کہیں کہ ہم کو یہ والا پسند ہے، آپ کو یہ والا پسند ہے، انٹرنیٹ سے نکال لیں، ورنہ البقیع آرگنائزیشن کے اس پر آپ کو مل جائے گا. یہ ایک دوسرا کیا ہے کہ جو علماء ہیں، علماء کرام، وہ ممبر سے اس دن کم سے کم اس کا ذکر کریں. بلکہ محرم میں بھی ذکر ہونا چاہیے. اور یہ اپیل سبھی کی طرف سے آئی ہے اس کانفرنس میں کہ محرم میں 7 تاریخ کو جب آپ حضرت قاسم کا ذکر کریں تو ان کے مظلوم والد کا تذکرہ ضرور فرما دیں کہ ان کے والد گرامی وہ بھی مظلوم ہیں اور بقیع میں دفن ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح 8 کو آپ جب جناب عباس کا ذکر کریں تو اس میں ان کی والدہ مظلومہ کا تذکرہ ضرور فرمائیں. جناب ام البنین بھی جنت البقیع میں دفن ہے. یہ ہوا علماء کے لیے. عوام کیا کریں؟ یہ جو ذاکرین ہیں یا جو نوح خان ہیں، کوئی ایک شعر ضرور ماتم میں جنت البقیع کے تعلق سے ضرور پڑھیں. عوام کیا کریں؟ حاضرین، ان کے لیے ایک سجیشن یہ آیا کہ کچھ نہیں تو بقیع کی جو ٹی شرٹ آپ کو ڈیزائن کریں، اس پہ لکھیں بقیع، امام کا نام لکھیں، بقیع لکھیں، ریبلڈ بقیع لکھیں، جو بھی لکھیں، پہن کر آئیں سیاہ کپڑے. اگر یہ عام ہو جائے اور اس کے اثرات ہونا، آپ یقین جانیں، میں آپ کو پوری بات نہیں بتا سکتا، اس کے بہت اثرات ہو رہے ہیں اور اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ دنیا اس طرف متوجہ ہو رہی ہے اور گھبرا رہے ہیں کہ بھئی یہ کون سی تحریک ہے جو پوری دنیا میں اس طرح پھیل رہی ہے. انشاءاللہ اس کے اثرات آپ بہت جلدی انشاءاللہ اس کے اثرات پائیں گے. مولا مدد کریں گے. اور ہم تو اس طرح چلے ہیں، ہم سب مل کر، آپ تو خاص طور پہ اس کے بانیوں میں ہیں. یہ جو ادارہ ہے اس تحریک کے اہم ترین بانیوں میں ہے اور اس تحریک کے اہم ترین ستونوں میں ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اس کی پرواہ نہیں کی کہ کیا ہوگا. پرواہ یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، بس ہم اس ذمہ داری کو ادا کریں. صلوات بھیجیں محمد. قوم کے لحاظ سے ہمارے ائمہ نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا، ایک رہو، ایک دوسرے کا خیال کرو، ایک دوسرے سے محبت کا مظاہرہ کرو. مثلا کچھ چیزیں جو درمیان میں آڑے آتی ہیں محبت کے ایک دوسرے سے، وہ کیا ہے؟ ایک دوسرے پر کبھی ہم سے زیادتی ہو جاتی ہے. کوئی ایسی بات ہم نے کہہ دیا، آپ کو پسند نہیں آئی، اب آپ نے اس کو محسوس کر لیا. تو 5ویں امام کی ایک ہی ٹکڑا، انہوں نے 5 چیزیں بیان کی کہ تم یہ کرو، لیکن ان سے میں صرف ایک بیان کر رہا ہوں.
لا تظلم من ظلمک. اگر آپ نے اس کو یاد بھی کر، لا تظلم من ظلمک، دو لفظ ہیں، لا تظلم من ظلمک، اور اس پر اگر قوم عمل کر لے، آپ سمجھ لیں کہ اس قوم، یعنی آپ امیجن کریں کہ آپس کے تعلقات گھروں میں، فیملی میں، خاندانوں میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، کمیونٹی میں آپس میں تعلقات کتنی زبردست ہو جائیں گے. کیا ہے؟ ایک فارمولہ دیا، 5 امام نے ایک فارمولہ دیا اور اس پر تمام اماموں نے خود عمل کیا ہے. کیا؟ کہ اگر کوئی تم پر ظلم کرے تو تم ایک بات کا خیال کرنا، تم اس پر ظلم نہیں کرنا. بس یہ ایک فارمولہ ہے، تم ظلم نہیں کرنا. اچھا تو میں اس کو ظلم کرنے دو؟ نہیں، اس کو ظلم مت کرنے دو، روکو اس کے ظلم کو، جواب دو، اپنا دفاع کرو، سب کچھ کرو، لیکن اس کا خیال رکھو تم سے ظلم نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ حسین والا سب کچھ ہو سکتا ہے، ظالم نہیں ہو سکتا. بلکہ میں نے کبھی کوئی جملہ کہا تھا، میں اسی کو دہرا دیتا ہوں، کہاں کہا تھا مجھے یاد بھی نہیں ہے، لیکن یہ تھا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ دیکھو علی والا کبھی جاہل نہیں ہو سکتا، حسین والا کبھی ظالم نہیں ہو سکتا. تو یہ تذکرہ ہو گیا مولا کا، آج ذکر تھا، یہ تبرکاً تذکرہ ہو گیا. اور آپ کی بہت سی خصوصیات ہیں. خصوصیات یہ ہوتی ہیں کہ ہر امام جتنے بھی فضائل ہیں، مناقب میں، اس میں سب ائمہ برابر ہیں، کوئی کم زیادہ نہیں ہے. کسی امام کو ہم کم زیادہ نہیں کہہ سکتے. سب یہ 14 کے 14 معصومین ایک ہی نور سے ہیں، برابر ہیں. عہدوں کا فرق ہے، خاتم النبیین سب سے افضل اس لیے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ان کے راس و رئیس ہیں، اور اس کے بعد جو ہیں وہ باقی صفات میں، عصمت میں، علم میں سب برابر ہیں. لیکن ہر ایک کی کچھ خصوصیات ہیں، حالات کے اعتبار سے، رشتوں کے اعتبار سے، حالات اور رشتوں کے اعتبار سے. یعنی امام حسین اپنے نانا کی آغوش میں بیٹھ کے کہتے ہیں، نانا کائنات میں آپ کا کون مقابلہ کر سکتا ہے، آپ کے جو فضائل ہیں اس کی کیا بات ہے، لیکن نانا ایک فضیلت میرے پاس ایسی ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، ایک فضیلت میرے پاس ایسی ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے. رسول اللہ مسکرائے کہ اچھا بیٹا وہ کون سی فضیلت جو تمہارے پاس ہے. اب ظاہر سے معلوم ہے پیغمبر کو، لیکن پوچھ رہے ہیں اس لیے کہ لوگ ہیں، ان تک بات پہنچ جائے، ہم تک کیسے پہنچتی اگر نہ پوچھتے. کہا بیٹا بتاؤ تو صحیح وہ کون سی فضیلت ہے جو تمہارے پاس تو ہے میرے پاس نہیں. کہا نانا اللہ نے جیسا نانا مجھے دیا آپ کو نہیں دیا. سلام بھیجے محمد و آل محمد. تو یہ رشتوں کی باتیں ایسی ہوتی ہیں. ابھی رشتے کی وجہ سے، یعنی کوئی یہ جو خصوصیت ہے بربنار، اسی طرح حالات کے کچھ ہوتے ہیں زمانے کی وجہ سے. یہ کاظم کیوں کہلائے، یہ باقر کیوں کہلائے، یہ صادق کیوں، یہ سب صادق ہیں، یہ سب باقر ہیں، یہ سب کاظم ہیں، ہے کہ نہیں، یہ سب تقی ہیں، یہ سب نقی ہیں، یہ سب رضا ہیں. یہ جتنی صفات ہیں سب پہ اپلائی ہوتی ہیں. لیکن حالات زمانے کے اعتبار سے ہر ایک کی ایک خصوصیت زیادہ ظاہر ہو گئی، وہ اس کی صفت بن گئی، وہ اس کا لقب بن گیا. اسی طرح پانچویں امام کی ایک خصوصیت یہ ہے، اس کی بہت تشریح میں بالکل اختصار کے ساتھ 2 منٹ میں پیش کر رہا ہوں ایک بہت بڑے مضمون کو. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت. حسن و حسین جوانان جنت کے سیدہ، یہ جو دا لگا الف جو ہے نا یہ تسنیہ کا ہے، یعنی 2 سردار ہیں پوری کائنات میں. نہ کسی آرگنائزیشن کے، نہ کسی ادارے کے، نہ کسی ملک کے 2 برابر کے سردار نہیں ہوتے. اب یہ جنت کی خصوصیت ہے یا ان کی سرداری کی خصوصیت ہے؟
کہ یہ دو سردار ہیں، دو اس لیے ہیں کہ اصل میں ایک ہیں، ایک ہی ہیں اسی لیے تو اب دو سردار، جب دو سردار، یہ بھی سید، یہ بھی سید، یہ بھی جنت کے سردار، یہ بھی جنت کے سردار۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک عظیم الشان خصوصیت یہ ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے کہ ان کا دادا بھی جوانان جنت کا سردار، نانا بھی جوانان جنت کے سردار۔ عجیب اچھا آپ یہاں پر عدل الہی بھی دیکھ لیجیے، عدل الہی جب یہ دونوں برابر ہیں، حسن حسین بالکل سیدہ برابر، ذرہ برابر کوئی فرق نہیں دونوں میں، عظمت میں دونوں برابر ہیں۔ جب دونوں برابر ہیں تو یا اللہ یہ جو نسل امامت ہے یہ حسین ہی کی نسل میں کیوں ہے؟ حسن کو کیوں نہیں عطا کی گئی؟ کہا خاموش، یہ مت کہنا کہ حسن کو عطا نہیں کی گئی، تم پہلے یہ بتاؤ کہ خود حسن و حسین جو نسل رسول سے ہیں وہ کس بنا پر ہیں؟ کہا وہ بیٹی کی بنا پر ہیں۔ پتہ چلا کہ یہاں یہ خصوصیت بھی ہے اس پورے خاندان کی کہ اور خاندان صرف باپ سے چلتے ہیں، یہ خاندان وہ ہے جو باپ سے بھی چلتا ہے، ماں سے بھی چلتا ہے۔ تو خدا نے کہا چونکہ یہ دونوں بالکل برابر ہیں لہذا اب میں تاریخ کو دہراؤں گا، جیسے انا اعطیناک الکوثر، یہ انا اعطیناک الکوثر فرزند رسول کیسے بنے حسن و حسین؟ کہا ماں کی وجہ سے، تو ماں کی طرف سے رسالت کا اثر آیا، باپ کی طرف سے امامت کا اثر آیا، ہے نا، دونوں طرف سے آیا نا۔ کہا بس اسی کو میں دہراؤں گا، پھر ایک بار ایک علی آئے گا، پھر ایک فاطمہ آئے گی، توجہ کیجیے گا، علی زین العابدین، فاطمہ بنت حسن، اور پھر مرج البحرین کا منظر نظر آئے گا، اور پھر اس سے لولو مرجان ظاہر ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بیٹے کی بیٹی، ایک بیٹے کا بیٹا، ان سے نسل امامت چلی ہے دونوں سے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے نسل امامت حسن کو بھی دی، حسین کو بھی دی۔ یہ مت کہنا کہ کسی ایک بیٹے کو نسل امامت عطا ہوئی ہے دوسرے کو نہیں ہوئی ہے، دونوں کو مل کر، دونوں نے مل کر یہ نسل آگے بڑھائی ہے امامت کی، یہ پاکیزہ نسل، یہ خصوصاً امام محمد باقر کی صلوات پڑھے محمد علیہ میں عموماً مجموع کی تعریف نہیں کرتا، یہ میری عادت ہے کتنے کی، لیکن یہاں چونکہ یہ بہت سے نوجوان میرے سامنے سے بیٹھے جو میرے سامنے بڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اور اتنا عرصہ ہو گیا کہ ہمارے ایک بزرگ ہیں وہاں شکاگو میں، اللہ ان کو سلامت رکھے، ہمارے ٹرسٹی ہوا کرتے تھے موسی رضوی صاحب، کافی بزرگ ہیں۔ ایک بار ہم بچوں سے بیٹھ کے یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو بیٹا تم سب ہمارے سامنے بڑے ہوئے، تم سب ہمارے سامنے بڑے ہوئے، تو وہ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے وہ مسکرانے لگے، کیا بیٹا یہ صحیح کہہ رہے ہیں، تم سب ان کے سامنے بڑے ہوئے اور یہ ہمارے سامنے بڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں کے ماشاءاللہ کچھ وہ افراد ہیں جو میرے بھائی ہیں، کچھ وہ ہیں جو میرے اولاد کی طرح ہیں، کچھ وہ ہیں جو میرے بزرگ، اور یہ وہی نظام ہے جو شریعت نے اور ہمارے ائمہ نے اس کمیونٹی کو ایک رکھنے کے لیے قائم کیا ہے۔ آپ سوچیں کہ حقوق، یہ رسالت، یہ دو چیزیں ضرور پڑھا کیجیے، امام زین العابدین علیہ السلام، بس جلدی میں آؤں گا اپنے اختتام پر گفتگو۔ دیکھیں یہ دو، ایک رسالت الحقوق ہے، عظیم الشان رسالہ ہے، امام نے حقوق کا جو نظام اور سسٹم ہیومن رائٹس کا پیش، بلکہ رائٹس کا، ہیومن رائٹس نہیں، اوور آل رائٹس کا سسٹم پیش کیا،
بہت ہی اعلیٰ. اور اس کے علاوہ ایک ہے دعائے مکارم الاخلاق، کمال کی بڑی اعلیٰ مکارم الاخلاق. اخلاقی تو ہے جس کے لیے پیغمبر خود فرماتے ہیں کہ میں آیا ہی اس لیے ہوں کہ تمہیں اخلاق کی بلندیوں تک پہنچاؤں. انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. انسان کے پاس اخلاق نہیں ہے تو اس کے پاس دین بھی نہیں ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے اگر اس کے پاس اخلاق نہیں ہے. سب کچھ انسان کا اخلاق ہے. مکارم تو اس کو آپ پڑھیں. اس میں مولا فرماتے ہیں کہ کمیونٹی میں آپس میں تعلقات تمہارے کیسے ہونے چاہیے؟ ایسے ہونے چاہیے کہ جو تمہارے بزرگ ہیں ان کو اپنی باپ کی طرح سمجھو، جو تمہارے برابر ہیں ان کو بھائی کی طرح سمجھو، جو تم سے چھوٹے ہیں ان کو اولاد کی طرح سمجھو. آپ سوچیں اگر ہم اس طرح سمجھنے لگے ایک دوسرے کو تو کتنے ہوں گے. اچھا اسے ابھی میں آ رہا تھا، کچھ چیزیں زندگی کی ایسی ہوتی ہیں آپ کے سامنے آتی ہیں تو اس میں کچھ سبق ملتے ہیں، عجیب و غریب سبق ملتے ہیں. دیکھیں جب یہ جو ٹوگیدرنس ہے نا اس کو فیل کریں، اس کو سمجھیں کہ ہم ایک کمیونٹی جب ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے. یہ جہاں پر آپ بیٹھے نا اس پہ گفتگو کریں. ابھی جب ہم آ رہے تھے تو ڈیلے کا ایک سبب یہ بھی تھا، حالانکہ اس کے بعد پتہ چلا کہ بہت سے دیگر اسباب تھے اس ڈیلے کے آج کے، لیکن ایک ڈیلے جو ہم ارلی مارننگ کے چلے گئے. تو ایک ڈیلے کیا تھا کہ جب ہماری فلائٹ اڑنے لگی ٹیک آف کے بعد ایک آدھے گھنٹے کے بعد ایک شور مچا. کیا ہوا کہ کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. ہارٹ اٹیک ہوا تو اس نے اناؤنس کیا کوئی ڈاکٹر ہیں یہاں، تو خیر 2-3 ڈاکٹر باہر آئے اور آنے کے بعد اس کو کرنے لگے اور اعلان ہوا کہ اب ہماری فلائٹ فوراً واپس شکاگو جائے گی. فلائٹ شکاگو جائے گی. میں نے کہا ٹھیک ہے، چلے گئی وہاں آئے. اس کے مگر اس کے نتائج کیا ہوئے؟ وہ ہوئے جو پورے دن ہمارا اثر ہوا. الحمدللہ یہ آپ کا جذبہ تھا، آپ کا شوق تھا. میں تو نہیں سمجھ رہا تھا، میں کہا ہم جائیں گے، شرکت کر لیں گے، آپ کو سلام کر لیں گے اور واپس آ جائیں گے. آپ کا جذبہ ہے، آپ کی محبت ہے. پروردگار انشاءاللہ آپ کے اس عشق و محبت کو اہل بیت کے لیے قائم اور باقی رکھے انشاءاللہ، بلکہ انشاءاللہ نسلوں میں اس کو باقی رکھے. تو میں دیکھیں اب اس سے مجھے کیا سبق ملا. آپ سوچیں میں اس وقت سوچ رہا تھا ایک آدمی کو ہارٹ اٹیک ہوا، اس میں جو 200 آدمی تھے ان سب کے پلان خراب ہو گئے، پروگرام برباد ہو گئے. کوئی کہاں جا رہا تھا، کوئی کہاں آ رہا تھا، نظام اتھل پھتل ہو گیا کسی ایک شخص کی وجہ سے. ہم نے کہا یہ کیوں ایسا ہوا؟ ہم سے کیا مطلب؟ ہارٹ اٹیک اس کو ہوا تھا، ہم سے کیا مطلب؟ کہاں تم سے کیا مطلب؟ یہ بات تم اس وقت کہتے جب تم پلین سے باہر ہوتے. پلین میں اندر آنے کے بعد چند لمحوں کا یہ ٹوگیدرنس، چند گھنٹوں کا ساتھ ہونا ایسا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک متاثر ہوتا ہے، ایک پر جو بھی گزرتی ہے وہ سب پہ گزرے گی، چاہو یا نہ چاہو. توجہ کیجئے، ایک پر جو گزر وہ سب پہ، اس کا اثر پورے جہاز پر آ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، ایک ہی جہاز کے سوار ہیں. جب سب اسی میں ہیں، ایک چند 2 گھنٹے کا ساتھ تھا ہمارا، 2 گھنٹے کے ساتھ میں ہم ایسے ساتھ ہو گئے کہ اگر اس کو ہارٹ اٹیک ہوا تو اس کا اثر پورے اس جہاز کے ہر فرد پر پڑا، اس کا پورا اسکیڈول اتھل پتل ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہوا، میں نے یہ سوچا کہ جب ہم 2 گھنٹے کے لیے ساتھ ہوتے ہیں، ہم اس کو جانتے بھی نہیں کون تھا، جب 2 گھنٹے کے لیے ساتھ ہوتے ہیں تو اتنی قربت ہو جاتی ہے کہ اس پر گزرنے والی بات ہم پر بھی گزرتی ہے، ہم بچ نہیں سکتے اس کے اثرات سے. تو جب ہم یہ کمیونٹی، وہ بھی کمیونٹی کون سی؟ اہل بیت کی ماننے والی. آپ کو معلوم ہے ہم کب سے ٹوگیدر ہیں؟ آپ کو اندازہ ہم کب سے ساتھ ہیں؟ ارے میری لینڈ میں آ کے ہم ساتھ نہیں ہوئے، ہمارا ساتھ عالم ارواح سے ہے. یہ تو ہم اس وقت سے ساتھ ہیں جب اللہ نے عالم ارواح میں تمام روحوں کو خطاب کر کے کہا تھا اے روحوں، ابھی دنیا میں نہیں بھیجا کسی کو، روحیں ہیں، اس کو عالم ارواح کہتے ہیں. پوچھا بتاؤ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں.
جس نے کہا ہاں وہ ہمارے ساتھ ہو گیا، جو خاموش رہا وہ وہاں الگ ہو گیا۔ پھر کہا اچھا اگر میں تمہارا رب ہوں تو یہ دیکھو یہ تمہارے رسول ہیں کہ نہیں؟ تو کچھ لوگوں نے کہا ہاں، جنہوں نے کہا ہاں وہاں تک ہمارے ساتھ آ گئے۔ آواز آئی اب بتاؤ اس علی کو مولا مانتے ہو کہ نہیں؟ اب جس نے ہاں کہہ دیا وہ ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ ہو گیا۔ میرے بھائی تو ہمارا ساتھ عالم ارواح سے ہے، وہاں سے ہم ساتھ چلے کہاں تک؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ایک دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ الگ الگ امام آتے رہیں گے، الگ الگ گروہ بنتے جائیں گے، مگر جب علی کی ذات گرامی تشریف لائے گی، مولا کی آمد ہوگی تو اس میں ہم سب ساتھ رہیں گے۔ جب سے علی ولی اللہ کی آواز عالم ارواح سے سنی تھی، وہاں سے لے کر قیامت تک انشاءاللہ یہ کمیونٹی ساتھ رہنے والی ہے۔ جب ہم اتنے ساتھ رہنے والے ہیں اس کا مطلب کہ ہمارا ایک دوسرے پر اتنا اثر ہوگا کہ ہم اگنور ایک دوسرے کو نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کے حالات کو اگنور نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کی سچویشنز کو اگنور نہیں کر سکتے۔ ہاں ٹھیک ہے، ڈس ایگریمنٹ از فائن، یہ پسند نہیں آئی ان کی بات، یہ پسند نہیں آئی ان کی بات، لیکن اس کے باوجود بھی اہل بیت کا کردار ہماری نگاہوں میں رہنا چاہیے۔ یہ وحدت، یہ ہمارا پیار ایک دوسرے سے، ہمارے ایک دوسرے کے لیے خیال رکھنا، ہمارا ایک ہونا، اتنے ہم ایک ہیں۔ بس میں کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں، یہی تو میرا مولا کا پیغام ہے، اتنے ہم ایک ہیں کہ ہم جب پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اس میں پلورل کا صیغہ یوز کرتے ہیں، جمع کا صیغہ، یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ حالانکہ ہم اگر اکیلے ہم پڑھ رہے ہوں نماز تو ہم کو کہنا چاہیے ایاک اعبدو، یا اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، کہا نہیں تم اکیلی بھی کھڑو، اکیلے کھڑے ہو کے میری عبادت کرو، اعبدو مت کہو، نعبدو کہو، یہ مت کہو I worship you، یہ کہو we worship you۔ یہ پلورل کا جو ایک سینس دیا ہے پلورلٹی کا، یہ ٹوگیدرنس کا، ساتھ ہونے کا، یہ وحدت کا، یونٹی کا، یہ صرف اہل بیت کے در پر آپ کو ملے گا۔ اور یہی تو پیغمبر اسلام نے کہا تھا انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کیوں؟ تاکہ تم ایک رہو، الگ مت ہو۔ اور جب حسین چلے تو کیا کہہ کر چلے تھے؟ کیا پیغام تھا؟ مولا کا یہی پیغام تھا۔ دیکھیں جگہ جگہ ہمیں پیغام توحید بھی دیا جا رہا ہے، پیغام ولایت بھی دیا جا رہا ہے، پیغام عمل بھی دیا جا رہا ہے، پیغام تقویٰ بھی دیا، ہر طرح کا ایک مکمل پیکج ہے اسلام جو ہم کو دیا گیا۔ میں پھر آج کی ہی اس سے ایک چیز اور آپ کے سامنے جو مولا کے آپ بار بار سنتے ہیں، کتنی بار ارادہ کیا کہ بھئی چلے اب ہم اس کو تبدیل کر دیں، ہم وہیں سے واپس چلے جائیں، اب کیا کریں گے جا کر؟ اچھا چلو نہیں اب ہو سکتا ہے پہنچ سکتے ہیں، پہنچ گئے، پھر ڈیلے ہو گیا، پھر ڈیلے ہو گیا، پھر وہ رن وے پہ کھڑے ہو گئے۔ ہم نے جب رن وے پہ آئے تو ہم نے اس کو بلایا تھا کہ بھائی ہم باہر جانا چاہتے ہیں، کہ کیوں؟ ہم نے کہا کہ اب ہمارا تو کام ہی نہیں رہا جانے کا، ہم تو واپس جائیں گے، اب کہ نہیں اب نہیں نکل سکتے، ہم رن وے سے باہر، ہم اس وقت رن وے پہ ہیں، ہم آپ کو باہر نہیں نکال سکتے ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ یا اللہ اتنے ہم نے ارادے کیے، ایک بھی ارادہ پورا نہیں ہوا، کیا ہو رہا ہے؟ تو مولا کی وہ بات یاد آئی، عرفت ربی بفسق العزائم، کبھی اپنے ارادے پر گھمنڈ مت کرنا، میں نے یہ کر لیا ہے، میرا یہ پلان ہے، میرا یہ منصوبہ ہے، میرا یہ پروجیکٹ ہے، جو کچھ بھی ہے اگر خدا کی طرف سے تائید ہوگی تو پورا ہوگا، نہیں ہوگی تو نہیں ہوگا۔ عزیزان محترم، قدم قدم پر ہمیں سبق ملتے جاتے ہیں، شرط یہ کہ اس سے ہم سبق سیکھیں۔ امام نکل رہے ہیں، مدینے سے رخصت ہو رہے ہیں، اور اس موقع پر کوئی آ کے کہتا ہے کہ مولا آپ جا رہے ہیں؟ فرماتا ہاں جا۔ مولا آپ یہیں رہیں، یہاں زیادہ آپ محفوظ ہیں۔ امام نے کہا کہ ہاں بے شک یہ بات صحیح کہہ رہے ہو، میں یہاں زیادہ محفوظ ہوں، لیکن یا تو میں خود محفوظ رہوں یا اسلام کو محفوظ کر دوں۔ میں نے اس بات کا ارادہ کیا ہے کہ اسلام محفوظ ہو جائے،
چاہے مجھے کتنی بڑی قربانیاں دینی نہ پڑے. تو اس کے بعد پھر ایک آواز آتی ہے، اچھا مولا جب آپ نے ارادہ کر ہی لیا جانے کا، آپ جانا ہی چاہتے ہیں تو کم سے کم بیویوں کو ساتھ میں رکھیں. اور یہ گھر کی بات ہے، گھر کے لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، خاندان کے کچھ لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، کزنس ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اس میں کوئی نیت پر شک ہم نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے کہ ان کی نیت درست ہو اور وہ اسی بنا پر کہہ رہا ہوں کہ بیویوں کو لے کر ایسے حالات میں، حالات صحیح نہیں ہیں، یزید کا مقابلہ کرنے کے لیے بیویوں کو، بچوں کو لے کر مولا نہ جائیں، آپ تنہا جائیں، جوانوں کو لے جائیں، خواتین کو چھوڑ دیں. ابھی حسین نے جواب نہیں دیا تھا کہ ایک آواز پردے سے آتی ہے، آواز آتی ہے، ابن عباس یہ میرے بھائی کو تم کیا مشورہ دے رہے ہو؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ حسین جائیں اور زینب نہ جائیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ حسین چلے جائیں ایک لمحے کے لیے بھی زینب حسین سے جدا ہو؟ یہ ممکن ہے. حسین چلتے ہیں. ہاں عزادارو، یہ جناب مسلم کی شہادت کی جو مجلس ہوتی ہے اس پہ ایک چیز کا تصور کیا کیجیے، وہ کیا کہ بس اب محرم شروع ہو گیا، بس تیاریاں شروع ہو جائیں عزاداری کی. اس لیے کہ حسین نے کربلا سے پہلے چھوٹی سی ایک کربلا بنائی ہے. حسین نے ایک چھوٹی سی کربلا بنائی. کیسی بنائی؟ کتنا بڑا مقام ہے جناب مسلم کا کہ مسلم کو اپنا نمائندہ بنایا. میں کہتا ہوں اس سے بھی بڑا ایک مقام اس سے پہلے مل چکا ہے مسلم کو، بہت بڑا مقام ملا ہے مسلم کو. اور اتنے وفادار کیسے تھے یہ مسلم کا؟ اس لیے کہ انتخاب کس کا تھا؟ مسلم کا انتخاب دامادی کے لیے کس نے کیا؟ علی نے کیا. کس کا داماد بنایا؟ اپنا داماد. اور کس کا داماد؟ ام البنین کا داماد. جس کے گھر میں ام البنین کی بیٹی ہو، جس کے گھر میں عباس کی بہن ہو، وہ کتنی باوفا ہوگی، اس کی وفا کی انتہا کیا ہوگی. اللہ اکبر. بس عزادارو جناب مسلم کو بھیجتے ہیں، جاؤ جا کر کوفے والوں کو ہمارا پیغام دو کہ حسین آ رہے ہیں، تم آمادہ ہو جاؤ، جسے بیعت کرنی ہے بیعت کر لو. مسلم کے ہاتھوں پہ بیعت ہو رہی ہے، ہزاروں لوگوں نے بیعت کر لی ہے اور حسین کو پیغام مل رہا ہے کہ بیعت کی جا رہی ہے. جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، تاریخ بھی اس کی گواہ ہے کہ حسین کو ان بیعتوں کی پرواہ نہیں تھی، لیکن امت پر اتمام حجت کرنا ضروری تھا اور لازم تھا. بس اب وہ وقت بھی آتا ہے کہ وہ جو نمائندہ حسین بن کر آیا ہے، خدا جانے ان کے دل میں، ان کے ذہن میں ایسی کیا بات آئی کہ چلتے ہوئے حسین کی خدمت میں آ کر ہاتھوں کو جوڑ کے ایک سوال کرتے ہیں کہ آقا میں جا تو رہا ہوں، مجھے ایک بات کی اجازت دیجیے. کہا مسلم کیا چاہتے ہو؟ کیا میں اپنے دونوں بچوں کو ساتھ لے کے اپنے دونوں بچوں کو ساتھ لے کے جانا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. جہاں یہاں مسلم کا کمال ہے وہاں زوجہ مسلم کی عظمت ظاہر ہوتی ہے. اس ماں نے کیسے رخصت کیا ہوگا ان دو چھوٹے چھوٹے بچوں کو. بس عزادارو بہت زیادہ تکلیف آپ کو نہیں دینی ہے، مجلس ایک ہو چکی، آپ سن چکے ہیں. بس صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ آپ دیکھیں جب یہ چھوٹا سا قافلہ اجازت مل گئی، دونوں بچوں کو ساتھ لے کر آ گئے ہیں، اور اس کے بعد وہ منزل آتی ہے جب مسلم تنہا رہ جاتا ہے. دیکھیں جب غربت کا ذکر ہو نا، مسلم سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے. سب غریب ہیں. غریب کیا مطلب؟ غریب الوطن. یہاں غریب سے مراد غریب الوطنی ہے، یعنی وطن سے دور، عالم غربت میں مظلومیت کی کیفیت. یہ اہل بیت کے ہر فرد کے ساتھ آتی ہے. سب ہیں، اور کربلا میں تو ہیں یہ سب غریب ہیں. کربلا میں سب حسین غریب کہتے ہیں. مگر ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا مولا حسین آپ غریب ضرور ہیں، مگر آپ کے ساتھ آپ کے بھائی عباس ہیں، علی اکبر آپ کے ساتھ ہیں، قاسم آپ کے سامنے ہیں، یہ چند صحابی سے ہی، مظلوم سے ہی، مگر آپ کے ساتھ ہیں. تنہا تو وہ ہے
جو کوفے میں اکیلا کھڑا ہوا تھا اور کوئی اس کا ساتھ دینے والا، اور جب حکم دیتا ہے ظالم کہ لے جاؤ اور پشتے بام پر لے جا کر سرقلم کرو، اور قاتل لے کر چلتا ہے اور چھت پر آتا ہے، تلوار اٹھاتا ہے، اٹھا کر قتل کرنا چاہتا ہے، اس موقع پر ایک مرتبہ مسلم کی آواز آتی ہے، اے ظالم ابھی رک جا، چند لمحوں کے لیے رک جا۔ کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا 2 رکعت نماز ادا کر لوں، زندگی کے آخری لمحات ہیں، یہ اس گھرانے کا طریقہ تھا، آخری جاتے جاتے عبادت الہی کر رہے ہیں، 2 رکعت نماز کا وقت ملا، جلدی جلدی نماز پڑھی، اور یہ کہہ کے پڑھی کہ میں نماز بڑے اطمینان سے، تاخیر سے، دیر سے پڑھتا ہوں، لیکن میں نے اس میں جلدی اس لیے کی کہ تو یہ نہ سمجھے کہ میں موت کے خوف سے تاخیر کر رہا ہوں، کر لی ہے جلدی۔ اس نے پھر تلوار میں کہا ابھی رک جا۔ کہا اب کیا چاہتے ہو؟ کہا ابھی میری نماز مکمل نہیں ہوئی، ابھی میری نماز مکمل نہیں ہوئی، اب کیا چاہتے ہو؟ ایک مرتبہ رخ کیا اس راستے کا جہاں سے حسین آ رہے تھے، آواز دیا السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ ارے اے نمازیو، اہل بیت کے جانے والوں، یہ نماز کے بعد جب کھڑے ہو کے سلام کرتے ہو نا حسین کو، اس وقت مسلم کو یاد کیا کرو، یہ سنت جناب مسلم ابن عقیل، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، سلام کرتے۔ جیسے ہی مسلم نے سلام کیا ہے، حسین خیمے کے سامنے کرسی پہ تشریف فرمائے، ان کے اطراف میں ان کے عزیز ہیں، بیٹے ہیں، بھتیجے ہیں، بیویاں ہیں۔ بس ایک مرتبہ یہ آواز حسین نے تو سنی، کسی اور نے نہیں سنی۔ حسین نے سنی، کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو گئے، کہا وعلیک السلام یا میرے بھائی، تجھ پر بھی میرا سلام۔ جناب زینب نے پوچھا بھیا یہ کس کے سلام کا جواب ہے؟ یہ کون آیا ہے؟ کون آیا؟ کہا بہن میرے مسلم نے مجھ کو سلام کیا۔ مسلم آ گئے؟ کہا نہیں آئے نہیں، جا رہے ہیں مسلم، ہمیشہ کے لیے رخصت ہو رہے ہیں مسلم، بس عزادارو۔ یہ بات کہنی تھی کہ ایک مرتبہ جناب زینب تڑپ گئی۔ آواز دی بھیا آپ کیا سنا رہے ہیں؟ کیا خبر سنا رہے ہیں؟ کہا ہاں بہن میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں، قاتل تلوار لیے ہوئے کھڑا ہوا ہے، تلوار چل رہی ہے، مسلم شہید ہو رہے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک مرتبہ آواز دی میرے مولا نے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے ظالم نے سر کو قلم کیا، جسد اطہر کو زمین پر پھینکا۔ حسین نے کہا انا للہ، اور ایک مرتبہ کہا اے بہن ذرا رقیہ کی بچی کو بلا کر لے آؤ۔ 4 سال کی چھوٹی سی بچی مسلم کی آتی ہے، حسین آغوش میں بٹھاتے ہیں، سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، ایک مرتبہ کہتے ہیں بہن اس جگہ پر میں نے کچھ چیزیں رکھی ہوئی تھی، ان میں کچھ گوشوارے ہیں، ایک گوشوارہ لے کر آ جاؤ۔ گوشوارے لا کر بچی کو پیار سے گوشوارے پہنانے لگے، سر پہ ہاتھ پھیرنے لگے، پیار کرنے لگے۔ بچی بھی اس گھرانے کی تھی، ایک مرتبہ نظریں اٹھا کے کہتی ہے بابا، کہتی ہے مولا میرے بابا کی خیر، مولا آپ مجھ سے وہ سلوک کر رہے جو یتیموں سے کیا جاتا ہے، کیا میں یتیم ہو گئی؟ کیا میرے بابا مارے گئے؟ ایک مرتبہ حسین پھر سے پیار کرتے ہیں، سینے سے لگا کے کہتے ہیں بیٹی گھبراؤ نہیں، میں تمہارا بابا ہوں، مجھ کو بابا کہنا، مجھ کو بابا سمجھنا۔ پیار کر رہے ہیں، ابھی پیار کر ہی رہے تھے کہ حسین نے کیا دیکھا، ایک اور چھوٹی سی بچی سامنے کھڑی ہوئی اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ حسین طرف گئے، قریب بلایا، دوسرے ایک مرتبہ زانو میں بٹھایا، پیار کرنے لگے۔ زینب نے کہا وہ دوسرے گوشوارے بھی لے آؤ، دوسرے گوشوارے سکینہ کو پہنانے لگے۔ میں کہوں گا مولا نہ پہنائے گوشوارے، نہ پہنائے، ارے ہائے شمر کے تماچے ہوں گے۔
کے رخسار ہائے گوشوارے ہوں گے، سکینہ تڑپتی رہ جائے گی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا يَوْمَ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار ہمارے صالح کو قبول فرما، سے بہتر انداز دے کر نبی سننے سنانے کی توفیق کرامت فرما، ہر آفت و بلا سے محفوظ و معمون رکھ، جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے ماننے والے آباد ہوں کو امان اور سکون کرامت فرما۔ تمام مؤمنین پر خاص طور پر پروردگار یہ جو مجمع ہے، یہ جو مؤمنین اس وقت اس مجلس میں شریک ہوئے ہیں، خداوندہ ان سب کے دلی مقاصد اور حاجات کو پورا فرما، ان کی تمام پریشانی کو دور فرما، ان پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرما۔ خداوندہ شباہت صاحب مرحوم والد کے لیے، ان کے لیے جو ہم نے دعائیں کی ہیں اس کو قبول فرما، ان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ خداوندہ تجھے اہل بیت طاہرین کا واسطہ اس قوم میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ دین کی خدمت کے جذبے میں اور اضافہ فرما۔ اس ادارے کے ذریعے سے جو بھی دین کی خدمت ہو رہی ہے، نوجوان بچے جو کچھ بھی سیکھ رہے ہیں، خداوندہ ہمیں توفیق دے کم اور زیادہ غیبت امام میں امام کی خدمت انجام دے سکے۔ تجھے اہل بیت طاہرین کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے آن و امثال میں ہم سب کو داخل و شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع۔ کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا، کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا، یا علی کوفے میں پھر آئی ہے رونے سیدہ، کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا، کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا، یا علی کوفے میں پھر آئی ہے رونے سیدہ، کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا، کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا، کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا، آپ پر جب ابن ملجم نے کیا سجدے میں وار، ہاتھ پہلو پر رکھے یہاں آئی تھی میں پہلی بار، آج پھر اس حال میں زہرا کو ہے آنا پڑا، کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ زہرا بکا، کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا، کوفے والوں نے سے مل کر ہے مارا یا علی، لاشیں مسلم ہے ایسے پارا پارا یا علی، جسم ہے سارا میرے بچے کا الفت سے سزا، کر رہی تھی لاشیں مسلم ہے یہ زہرا بکا، کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا، کس طرح میں نے سنبھالا، کس طرح تھا ماں سے
کیا بتاؤں میں کھڑی تھی ہاتھ پھیلائے ہوئے، دارالمارا سے جب تھا لاشِ مسلم گرا بھی تھی لاشِ مسلم پہ یہ زہرا کس طرح میں نے سنبھالا، کس طرح تھاما اسے، کیا بتاؤں میں کھڑی تھی ہاتھ پھیلائے ہوئے، دارالمارا سے جب تھا لاشِ مسلم گرا کر رہی تھی لاشِ مسلم پہ یہ زہرا بکا کر رہی تھی لاشِ مسلم پہ یہ زہرا بکا، یا علی کوفے میں پھر آئی ہے رونے سیدہ کر رہی تھی لاشِ مسلم پہ یہ زہرا بکا کر رہی تھی لاشِ مسلم پہ یہ زہرا بکا، کچھ ہی دن میں پھر یہاں آؤں گی میں روتی ہوئی، اس کے بچوں پر چلے گی جب کہ حارث کی چھڑی، میں سنبھالوں گی انہیں آ کر رقیہ کی جگہ کر رہی تھی لاشِ مسلم پہ یہ، کچھ ہی دن میں پھر یہاں آؤں گی میں روتی ہوئی، اس کے بچوں پر چلے گی جب کہ حارث کی چھڑی، میں سنبھالوں گی انہیں آ کر رقیہ کی جگہ کر رہی تھی لاشِ مسلم پہ یہ زہرا بکا کر رہی تھی مسلم پہ یہ زہرا اللہم صلی علی محمد